بھائی سنی وہ ہے ہی نہیں جو مزاروں میں سجدہ کرے. کس نے کہا؟ مزاروں پر سجدہ کرنے والا سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ سنی تو وہ ہے جو مصلی پر سجدہ کرے اللہ کے لیے. ہمارے اہل سنت و جماعت کے کچھ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ اس قدر جہالت کا مظاہرہ کرتے کہ جو غیر لوگ ہیں وہ دیکھ کر کے پھر بولتے ہیں کہ یہ جو سنی ہو کر کے ایسا کرتا ہے. بھائی سنی وہ ہے ہی نہیں جو مزاروں میں سجدہ کرے. کس نے کہا؟ مزاروں پر سجدہ کرنے والا سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ سنی تو وہ ہے جو مصلی پر سجدہ کرے اللہ کے لیے، مزاروں پر جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، وہ سنی ہے. اور سنی جب مزار پر جاتا ہے تو صاحب مزار کو اللہ نہیں سمجھتا، ولی اللہ سمجھ کر کے جاتا ہے. جو اللہ سمجھ کر کے گیا وہ تو مشرک ہو گیا، جو ولی اللہ سمجھ کر کے جاتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ کا اور زیادہ قریبی بن جاتا ہے. تو ہوا کچھ اس طرح نا کہ کچھ نادان لوگ، جاہل لوگ، انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ مزاروں پہ سجدہ کرو، اور جو ہے مزار کی جتنی بھی خلاف ورزی ہو سکے کرو. بس اسی بنیاد پر لوگ جو ہے یہ کہنے لگے بس مزاروں پہ نہیں جانے کا، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے. قبور پہ جانے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبروں کی زیارت کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور تم اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکتے ہو. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے. بس ہوا کچھ اس طرح کہ اب اگر یہی چیز سمجھانے جاؤ تو کچھ لوگ بولتے ہیں یار یہ حضرت ہے نا یہ بھی 2 نمبر والے بن گئے. یعنی میں اگر اچھی چیز سمجھانے جاؤں تو میں 2 نمبر والا. 1 نمبر سنی وہ ہے جو مزاروں پہ جا کر کے سجدہ کرے. آج 1 نمبر سنی وہ بن گیا. لیکن آپ اگر امام اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان کی کتبوں کا مطالعہ کریں گے اور اہل سنت و جماعت کے علماء کے جو عظیم ہستیاں ہیں ان کی بارگاہ میں جائیں گے اور جب آپ اہل سنت و جماعت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ساری جماعتوں میں سب سے افضل جماعت اگر کوئی تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. اسی لیے جاہلوں کو دیکھ کر کے علماء کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا. اس جماعت کے علماء کو دیکھو کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. میں بارہا اپنے جمعہ کے بیان میں بھی یہی کہتا ہوں کہ علماء سے قریب رہو، تمہیں صحیح طریقے سے دین بھی سمجھ میں آئے گا. ابھی پچھلے گزشتہ ہفتہ میں نے چند باتیں کہی تھی جو بھی خرافات ہوتے ہیں سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں، اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی. تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا. کتنے؟ 1 ملین 11 لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا. اور 11 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 90% لوگ وہ ہیں جو میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، جو میرے مخالف نہیں ہیں. ہوا یہ کہ ہم نے صحیح پیغام اپنی مسجدوں سے لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں. یہ مزاروں پر بیٹھنے والے جاہل مجاوروں کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اس لیے دین کو بھی ہم نے برباد کر لیا اور آخرت کو بھی ہم نے برباد کر لیا. جب ہم علماء سے قریب ہوں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری کس طرح دینی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے اولیاء کی شان کیا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اولیاء کی کرامتیں کیا ہوتی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ان کے بارگاہ میں جانے سے اللہ کس قدر فیض و برکات سے مالا مال فرماتا ہے.